اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ تو چلیے بچوں، آج ہم جماعت دہم کی نظم نمبر 3 پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے زمین کرب و بلا، جس کے شاعر وحید اختر ہیں۔ یہ ایک مرثیہ ہے۔ آئیے پہلی بات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دراصل نیکی اور بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے۔ اقتدار اور ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے، جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیہ کی ایک قسم ہے۔ اس مرثیے میں مذکور واقعے سے پہلے ہوا یہ، یعنی جس واقعے کا اس مرثیے میں ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے کیا ہوا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفے بلایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے، اور یعنی اسلام قبول کر لیں گے، اور یزید سے مقابلہ کریں گے، یعنی یزید سے جو آپ لڑائی کریں گے اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے بہت سے افراد تھے، یعنی کئی افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ چلیے اس سے پہلے کہ ہم تشریح کی طرف دوڑیں، آپ کو مرثیے کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مرثیے کی تعریف تو ہم نے دیکھ لی ہے۔ مرحوم کے لیے جو نظم کہی جاتی ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کربلائی مرثیہ ہی لکھا جاتا تھا پہلے لیکن بعد میں کسی بھی شخص کے بارے میں مرثیہ لکھا جانے لگا اس کی موت کے بعد۔ تو اس طرح مرثیے کی 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک کو کہتے ہیں کربلائی مرثیہ، جو آپ کے سامنے ہے، جس میں کربلا کا ذکر ہے، اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اور کسی اور شخص کے بارے میں، کسی بھی دیگر شخص کے بارے میں جب مرثیہ کہا جاتا ہے، اس کی موت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، تو اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ تو یاد رہے آپ کو کہ مرثیے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک شخصی مرثیہ۔ چلیے مرثیے کے اجزاء کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جز ہوتے ہیں۔ جز کی جمع ہوتا ہے اجزاء، جو ذیل کے مطابق ہیں۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہوتی ہے۔ مضمون شروع کرتے وقت ہم تمہید باندھتے ہیں، انٹروڈکشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اسے یہاں پہ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی سیدھے ہم بات پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے مدعے پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم جو ہے وہ مناظر قدرت کا ذکر ہوتا ہے مرثیے کے اندر۔ سراپا دوسرا جز ہے اس کا۔ اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ جس
شخص کے بارے میں، کربلا کے جس شہید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا سراپا، اس کا ماؤ جلال، چہرہ، رخ، سب کے بارے میں، اس کی تلوار کے بارے میں، قد کاٹھی کے بارے میں، اس کے رعب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے ان کے بیوی بچوں نے انہیں جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں جنگ کے لیے روانہ کیا، رخصت کیا۔ ٹھیک ہے، چوتھا جو جز ہے وہ ہے آمد۔ اس حصے میں اہل بیت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی روداد بیان کی جاتی ہے، یعنی کیسے وہ میدان کربلا میں پہنچے اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ رجز، میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرات و کمالات کو فقریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں، یعنی جس میں تعریف کی جاتی ہے جو شہید ہوئے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ان کی تعریف۔ رزم، میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال، حال کی جمع ہوتا ہے احوال، تو جنگ کے حالات اس حصے میں رزم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں جز ہے شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کیسے وہ لڑے، کس بہادری سے لڑے، وہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آخری جز ہے اور 8واں جز ہے وہ ہے بین۔ شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں، یعنی ان ماؤں پر کیا بیتی، ان کے بچوں پر، ان کی بیویوں پر، ان کے اہل خانہ پر کیا بیتی، ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر، ان کی لاشوں کو دیکھ کر اس کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے، آہوازاری سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بچوں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں ٹری ڈائیگرام جو ہوتا ہے، شجری خاکہ جو ہوتا ہے، اس کے مدد سے آپ کو بتانا ہوگا کہ کون کون سے اجزاء ہیں مرثیے کے۔ تو یہ مرثیے کے جو اجزاء ہیں اس پر ضرور ایک نظر ڈال لیجیے اور اس کو ذہن میں اتار لیجیے۔ چلیے اب ہم جان پہچان کی طرف بڑھتے ہیں اور وحید اختر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے، یعنی جو مرثیہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اسی مجموعے سے لیا گیا ہے۔ پتھروں کے مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اپنے اپنوں کے ساتھ اس کو بانٹیے، جتنا زیادہ ہو اتنا بانٹیے۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی محبتیں مجھ تک اسی طرح پہنچتی رہیں، آپ اپنی محبتیں اور عنایتیں مجھ پر اور میرے چینل پر اسی طرح بنائے رکھیں، مجھے خوب حوصلہ ملتا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا، یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز گائی یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما،
یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے، نڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ جب کسب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ بہت نبی تولی زبان میں بہت اچھا مرثیہ ہمارے سامنے ہے، پورا منظر جو ہے وہ آنکھوں میں کھنچ جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین میدان میں، جس کو میدان کربلا کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھے، انہوں نے سفر کیا، شام ہوئی، اور جب انہوں نے پھر سے دوبارہ قیام کیا، اور جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی میدان میں دوبارہ آ گئے ہیں، اور ایسا کئی بار ہوا۔ تو تب جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہ زمین کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا نام کربلا ہے، اسے میدان کربلا کہتے ہیں، اس زمین کو کربلا کا میدان کہتے ہیں۔ تو وہیں سے بات شروع کی ہے۔ یہاں پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا۔ یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز اکائی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب انہوں نے ایسا بار بار ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا وہاں کے مقامی لوگوں سے کہ یہ کیسی زمین ہے، اس کا نام کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس زمین سے میں شناسا ہوں، پہلے سے ہی، شروعات سے ہی میں اس زمین کو، اس مٹی کو، اس ذروں کو جانتا ہوں، ان ذروں کو میں جانتا ہوں، ان ذروں سے میری جان پہچان ہے۔ ابھی آگے فرماتے ہیں افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یعنی ہر طریقے کی پریشانیوں کو اٹھا کر ہم یہاں تک آئے ہیں، بہت آسانی سے آ گئے ہیں ہم یہاں پر۔ سبک پا یعنی ہلکے پاؤں، ہمارے پاؤں کبھی بھاری نہیں ہوئے، کبھی راستوں نے ہمارے پاؤں کو روکا نہیں۔ یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسے ذرے ہیں کہ یہاں سے قدم اٹھ ہی نہیں پاتا ہے، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن پھر یہیں پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے، تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھو بہت خوبی سے شاعر نے کربلا کو الگ الگ کر کے اس کو اس طرح بتایا ہے کہ کربلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کرب، کرب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اور بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت۔ تو یہ زمین کیسی ہے، یہ کربلا کی زمین ہے، یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو شاعر نے کیسے ایک لفظ کے دو ٹکڑے کر کے آپ کو اور زیادہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ زمینیں کرب و بلا ہے، یعنی یہ مصیبتوں کی زمین ہے، یہ کرب کی زمین ہے، یہ تکالیف کی زمین ہے۔ کچھ پانا چاہتا ہے، اس کی معراج ہے، اس کی بلندی یہ ہے کہ تکلیف سے ابھر کر ہی وہ خاک شفا پاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت حسین کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ زمین جو ہے یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، میرے قدم اٹھتے نہیں ہیں، میں گھوم پھر کے پھر یہیں پر آ جاتا ہوں۔ چلیے اگلے بند کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خونے میری پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما۔ یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ اب یہاں پر ان کا لقب استعمال کیا گیا ہے شبیر۔ تو
یہ بات سنتے ہی کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، سنتے ہی حضرت امام حسین کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، تابناک ہو گیا، اور فرمانے لگے یہی وہ زمین ہے جو میری منزل مقصود ہے، یہی زمین میری منزل جانا ہے، اور آخر میری منزل جانا، میری منزل مقصود مل گئی۔ اسی زمین سے میرے موت کا عہد ہے، اسی زمین سے میری موت جڑی ہوئی ہے، یہی میری آخری منزل ہے، اسی زمین سے میرے خون نے وعدہ کیا تھا، اور لو آج ہم یہاں ہیں، ہمراہیوں سے بولے، ہمراہی یعنی جو ان کے ساتھ میں تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان سے بولے کہ یہیں کھول دو سامان، یہیں اپنے سامان کھول دو اور یہیں اپنے خیمے لگا دو۔ یہ نہر، پانی کی یہ نہر، یہ صحرا، یہ جو ریگستان نظر آ رہا ہے دور دور تک، اور یہ ترائی، یہ جو ہریالی نظر آتی ہے ریگستان میں، کچھ جگہ پر جو ہے وہ پانی کی وجہ سے جو ہریالی ہوتی ہے، جھاڑیاں وغیرہ پیڑ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترائی۔ تو صحرا اور ترائی یہ متضاد الفاظ ہیں، تو یہ صحرا بھی ہمارا ہے اور یہ ترائی، یہ ہریالی بھی ہماری ہے، اور اگر خدا کا فضل رہا تو اس کا ساتھ بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ ہم اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے، اڑا دیے سر سجدے میں آشیفتہ سروں نے، یعنی جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے انہوں نے سب نے ان کی بات مان لی، اس خاک کو پہچان لیا، ان کی بات کو مان لیا، اور ان کے فیصلے کے آگے ان کے چاہنے والوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، کتنی خوبصورتی سے شاعر نے صدف لفظ کا استعمال کیا ہے گوہر کے ساتھ۔ گوہر کا مطلب ہوتا ہے موتی اور صدف کا مطلب ہوتا ہے سیپ۔ اب پتہ ہے کہ آزمائش ہمارے سامنے ہے، پھر بھی انہوں نے وہیں پر خیمے ڈالنے کا فیصلہ کیا، وہیں پر رکنے کا، وہیں پر ٹھہرنے کا، وہیں پر اپنے خیمے ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور سب لوگوں نے ان کی بات مانی۔ اس بات کو شاعر اس طرح بتاتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا اس صحرا کو، اس ریگستان کو، اس زمین کربلا کو، اس زمین کرب و بلا کو۔ کیا مان لیا انہوں نے؟ جیسے وہ سیپ ہے، سیپ کے اندر موتی بڑھتا ہے، پنپتا ہے اور اپنے شباب کو پاتا ہے اور قیمتی ہو جاتا ہے وہ، تو ویسے انہوں نے یہ آزمائش، یہ جو زمین کربلا میں جو ہماری آزمائش ہے اس کا ہم بالکل مقابلہ کریں گے، بالکل سامنا کریں گے، یہ بات انہوں نے قبول کر لی۔ اسی طرح، ٹھیک اسی طرح جیسے صدف کے اندر پانی کا ایک قطرہ جا کر جو ہے کیا ہو جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ اس آزمائش سے گزر کر ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے یہاں پہ دیکھو کس طرح کتنی خوبی سے کہا ہے، کیسے دور دور کی کوڑیاں شاعر لاتے ہیں ایک بات کو، ایک گہری بات کو سمجھانے کے لیے آسان زبان میں۔ سمجھا صدف اس دشت کو، یعنی اس ریگستان کو، اس دشت کو، اس جنگل کو صدف سمجھا روشن گوہروں نے، جو روشن تھے گوہر کی طرح، انہوں نے اس میدان کو، اس دشت کو، اس ریگستان کو صدف سمجھا کہ اس سے جب ہم باہر نکل جائیں گے تو ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، تو سبھی جو ان کے ہم سفر تھے انہوں نے سارے جو اسباب سفر تھے، اسباب سفر یعنی سامان، جو سفر کے لیے ہم ساتھ میں سامان لے کر جاتے ہیں اس کو اسباب سفر کہتے ہیں، تو سفر کا جو بھی سامان تھا انہوں نے وہیں پر کھول دیا۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی کے، اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، دریائے فرات جو وہاں قریب تھا، دریائے فرات، تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس پانی سے اپنے آپ کو فیض پہنچایا، پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، تو اس کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کو بھی اس بات کی خوشی تھی کہ یہ قافلہ میرے پاس رکا ہے اور مجھ سے فیض پا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے دریا کی طرف سے بات بتا رہے ہیں کہ دریا نے بھی قدم چوم لیے ان پیاسے لوگوں کے، ان تشنا لبوں کے، جو پیاس سے بے حال ہو رہے تھے ریگستان میں، ان کے قدم چوم لیے، یعنی اس دریا نے، ان کے دریائے فرات نے ان کا استقبال کیا اور اپنے پانی سے ان کو فیض پہنچایا۔ برپا ہوئے
خیمے حرم پاک نبی کے، اور اس بات کے لیے اس نے قدم چومے، اس دریا نے اس بات کے لیے قدم چومے ان تشنہ لبوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کنبے کے لوگ میرے یہاں پر برپا ہوئے ہیں، میرے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہ خوش ہوں، میں خوش آمدید کہوں، اور میں کیوں نہ ان کو اپنے پانی سے فیض پہنچاؤں۔ چلیے اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے جنگ ہونے سے پہلے کے سبھی حالات بیان کیے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے خیمے کھولے ہی تھے، ابھی وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو ہی رہے تھے، پانی سے، دریا کے پانی سے، دریائے فرات کے پانی سے اپنی پیاس بجھا ہی رہے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر دشمن جو ہے وہ امڑ آئے۔ اسی لیے شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دم بھی نہیں لیا تھا انہوں نے، ابھی سانس بھی نہیں لی تھی چین کی کہ دشمن امڑنے لگے، دشمن آنے لگے۔ اور وہ بزدل وہ کون بزدل؟ کوفے کے لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا تھا، انہیں خط لکھ کر بلایا تھا کہ آپ آئیے ہم بیعت کریں گے، یعنی اسلام قبول کریں گے، انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی تھی، بزدلوں کی طرح، کائروں کی طرح انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی تھی۔ اسی لیے کہا کہ دنیا نے آنکھیں بدل لی اپنی۔ اور دل حاسد یعنی جو جلنے والا دل ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو بانٹ نہیں سکتا کسی اور کے ساتھ، اسی طرح یہ صحرا بھی چھوٹا ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہوں نے ان کو صحرا کے ایک حصے میں محدود کر دیا، اور ایسے حصے میں محدود کیا جہاں پر نہر کا پانی نہیں جا سکتا تھا، جہاں سے ان کو پانی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ سوچئے ان کے ساتھ کئی ان کے ساتھی تھے اور بچے بھی تھے، وہ جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے۔ جو جنگ کے ارادے سے آتا ہے وہ صرف جنگی لوگوں کو لے کر آتا ہے، جنگجو لوگوں کو لے کر آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے قافلے میں لوگ تھے اس میں کئی عورتیں تھیں اور کئی معصوم بچے بھی تھے۔ اب آگے فرماتے ہیں شاعر کہ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ تو ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دریا پھر گیا، لیکن دریا پھرا نہیں تھا، دشمنوں نے ایسے کیا تھا کہ دریا کا رخ موڑ دیا تھا کہ ان کو پانی سے فیض نہیں پہنچے۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے کوفے کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، کم ظرف لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگ طرح اپنے وعدے سے مکر گئے اور ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اسی طرح وہ دریا بھی پھر گیا، وہ بھی ان کو فیض پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ۔ ابھی پھولوں کا سفینہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو گلشن سے نکالا گیا، گلشن سے نکالا گیا یعنی ترائی والے حصے سے ان کو دور کر دیا گیا۔ اسی بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کو گلشن سے نکال دیا گیا، یعنی کوئی بھی سہولت والی بات، یعنی ترائی نہیں ہے ان کے پاس، چھاؤں نہیں ہے کسی بھی طرح کی ان کے پاس، ان کے کنبے کے پاس، ان کے قافلے کے پاس، اور پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر نے کہا ہے پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ نیچے صحرا تھا، تپتی ہوئی گرم ریت تھی، اور اوپر چلچلاتی دھوپ تھی، گرم سورج تھا۔ تو اسی لیے یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ شہیدوں کا جو سفینہ ہے، سفینے کا مطلب، سفینہ مطلب ناؤ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ناؤ نہیں ہے، یہاں پہ ہم اس کو ان کے پورے گروپ سے، ان کا پورا جو گروہ ہے اس سے ہم مراد لیں گے کہ شہیدوں کا جو پورا گروہ ہے وہ ریت پر ان کو آنا پڑا، کوئی چھاؤں ذرہ برابر بھی چھاؤں ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی یہ بند ہمارے مرثیے کا آخری بند ہے۔ ابھی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے
جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اب یہاں پر شاعر یہ فرماتے ہیں کہ جب سچ پہ چلنے والوں نے انکار کر دیا جھوٹ کو مان لینے کا، جب سچ نے جھوٹ کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کرنے سے اور ان کا جو طور طریقہ ہے، مذہب کا جو ان کا طریقہ ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تب جنگ کی نوبت آ گئی۔ اور جو سوداگر تھے، جو سوداگری کیا کرتے تھے، صرف خرید و فروخت جن کا کام تھا، ان کے جسموں پر چونکہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی تو ہتھیار سجنے لگے، وہ جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، اور میدان میں جگہ جگہ جو ہے جنگ کے ساز و سامان سجنے لگے، ان کے انبار، ان کے ڈھیر لگنے لگے۔ شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، شر یعنی جھوٹ اور حق یعنی سچائی، تو جھوٹ جو ہے وہ سچ کے مقابلے میں آمادہ ہو گیا، لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ صلح چاہتے نہیں تھے، وہ صرف جنگ کرنا چاہتے تھے۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا۔ اب آگے بہت اچھی بات پر انہوں نے یہاں پر بات ختم کی ہے، اپنی نظم کو یہاں پر یہ مرثیہ ختم ہو رہا ہے ہمارا، کہ جن کے ضمیر سوئے ہوئے تھے انہوں نے جبر سے، ظلم سے سودا کیا، کیونکہ ان کے ضمیر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ظلم سے کام لینا بہتر سمجھا، ظلم سے کام لینا ہی صحیح سمجھا۔ لیکن جن کے ضمیر بیدار تھے، جن کا ایمان بیدار تھا، انہوں نے صبر سے سودا کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اس صبر کا صلہ ہم کو ہمارا پروردگار دے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں آج کی تاریخ میں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کے ضمیر نہیں ہوتے، جن کے ضمیر سوئے ہوئے رہتے ہیں یا مر چکے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولتے ہیں، کسی بھی طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے ایمان بیدار ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو بات بڑھے گی اور ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا، اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں، بری بات کا جواب بری بات سے نہیں دیتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ چلیے اب خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے سوچا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے، یعنی ہم جانتے ہیں اس زمین کو۔ اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا، یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہیں سامان کھول کر قیام کرنا چاہیے۔ یہ نہر، یہ صحرا اور یہ وادی ہماری ہے، خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیدہ ور تھے، اگرچہ وہ پریشان تھے، لیکن انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دیا اور یہیں قیام کرنے لگے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، لیکن اسی اثنا میں یعنی اسی دوران دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ شر اور خیر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، یعنی اچھائی اور برائی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک طرف حکمراں کا جبر تھا یعنی ظلم تھا، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔ چلیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ تشریح بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو اب اس کی تشریح کرنے میں، خلاصہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ان سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب تک میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔